اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم تجوید کا پہلا سبق۔ حروف تہجی پر اور باریک پڑھنے کے اعتبار سے 3 قسم پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 حروف مستعلیہ، نمبر 2 حروف مشترک، نمبر 3 حروف مستفیلہ۔ حروف تہجی میں سے جو حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ ہر حال میں پر آواز میں پڑھے جاتے ہیں، چاہے ان کے اوپر حرکت ہو چاہے ان کے اوپر حرکت نہ ہو۔ وہ 7 حروف کیا کیا ہیں؟ خ، صاد، ضاد، طا، غین، قاف۔ یہ 7 حروف وہ ہیں جن کو ہمیشہ ہر حال میں پر آواز میں پڑھنا ہے۔ ابھی ہم حروف تہجی کی مشق کر رہے ہیں تو وہاں بھی ان کو پر پڑھا جائے گا۔ حروف مشترک وہ حروف کہلاتے ہیں جو کبھی پر آواز میں پڑھے جاتے ہیں، کبھی باریک آواز میں پڑھے جاتے ہیں قواعد کے اعتبار سے۔ لیکن یہاں پر چونکہ ہم حروف تہجی کی مشق کر رہے ہیں، حروف مشترک 3 حروف ہیں، ان میں سے ایک ہی حرف ہے جو یہاں پہ مفرد حالت میں پر پڑھنا ہے، وہ ہے را۔ حروف مشترک 3 حروف ہیں، الف، را، لام، یعنی لفظ اللہ والا لام۔ لفظ اللہ والے لام کی خاصیت یہ ہے کہ وہ قواعد کے مطابق زیر کی حالت میں باریک اور زبر اور پیش کی حالت میں پر پڑھا جاتا ہے۔ یعنی جہاں بھی لفظ اللہ کا لام آئے گا اس سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ اس سے پہلے والے حرف پر اگر زیر ہے تو لام کو باریک کریں گے، اگر پیش یا زبر ہے تو لفظ اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا۔ تو یہ حروف مشترک ہیں۔ نمبر 3 حروف مستفیلہ، وہ حروف جن کو ہر حالت میں باریک پڑھیں گے، چاہے ان پر حرکت ہو چاہے ان پر حرکت نہ ہو۔ ان کو میں نے آپ کے سامنے پرسوں کلاس میں بھی مجموعے کی صورت میں آپ کے سامنے رکھا تھا۔ میں آپ کو مجموعہ بھی سناتا ہوں اور علیحدہ بھی بتاتا ہوں۔ مجموعہ کیا ہے ان حروف کا؟ ثبت، عز من، یجود، حرفه، اذ سل، شکن، ثا، با، تا، عین، زا، میم، نون، یا، جیم، واو، دال، حا، او، فا، ہا، حمزہ، ذال، سین، لام، شین، کاف،
یہ وہ حروف ہیں جنہیں ہم ہر حالت میں باریک پڑھیں گے، یہ حروف مستفلہ کہلاتے ہیں۔ اب آئیے مخارج سے پہلے دانتوں کی طرف۔ سامنے کے دو اوپر والے دانت، دو نیچے والے دانت، یہ ثنایا کہلاتے ہیں۔ اوپر والے دو دانتوں کو ثنایا علیہ کہتے ہیں، نچلے والے دو دانتوں کو ثنایا سفلی کہتے ہیں۔ ان ثنایا کے آس پاس میں جو چار دانت ہیں اوپر نیچے ایک ایک، ان کو رباعی کہتے ہیں۔ رباعی یہ ثنایا کے دانت ہو گئے، چار دانت۔ اس کے آس پاس میں جو چار دانت ہیں، ایک نیچے ایک اوپر، ایک نیچے ایک اوپر، یعنی دائیں بائیں ایک ایک جو چار دانت ہیں، ان کو رباعی کہتے ہیں۔ ان رباعی کے ساتھ میں چار دانت اور ہیں دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک، ان کو انیاب کہتے ہیں۔ یہ انیاب کہلاتے ہیں۔ یہ جو نوکدار دانت ہیں یہ انیاب کہلاتے ہیں، نیچے بھی اوپر بھی دائیں بھی بائیں بھی، یہ انیاب کہلاتے ہیں۔ پھر ان انیاب کے ساتھ میں جو چار دانت اور ہیں اوپر نیچے دائیں بائیں ایک ایک، ان کو زواحق کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے نوکدار دانت، اس کے ساتھ میں جو اوپر نیچے دائیں بائیں ایک ایک دانت ہے، ان کو زواحق کہتے ہیں۔ ان زواحق کے ساتھ میں جو پچھلے دانت ہیں تین تین دائیں بائیں اوپر نیچے ٹوٹل 12 دانت ہیں، ان کو طواحن کہتے ہیں۔ پھر ان طواحن کے ساتھ میں لاسٹ پر جو اوپر نیچے ایک ایک، انہیں نواجز کہتے ہیں۔ اردو میں دہڑے کہتے ہیں اور عربی میں اذراس کہتے ہیں۔ تو جب بھی ہم کسی حرف کا مخرج ادا کرتے ہیں تو مخرج ادا کرتے وقت زبان کا ان دانتوں کے ساتھ کئی مخارج میں تعلق ہے، اس لیے دانتوں کی واقفیت ہونا بہت ضروری ہے۔ اب آئیے ان مخارج کی طرف جو مخرج ہم پڑھ چکے ہیں پرسوں، وہ حروف جن کا مخرج الگ الگ ہے۔ نمبر 1 الف، الف الف الف، منہ کا خلا، منہ کے خالی حصے سے الف نکلے گا۔ پھر با، با دونوں ہونٹوں کا تری کا حصہ، اوپر والا ہونٹ نچلا والا ہونٹ جو گیلا حصہ ہے تری والا حصہ ہے وہاں سے با نکلے گا۔ پھر چلیے آگے، الف با۔ اب آگے آئیے، را کا مخرج، را 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 را، زبان کا کنارہ، زبان کا کنارہ، یہ زبان رہی، زبان کا کنارہ اور اسی زبان کی پشت پچھلا والا حصہ جب ملے، ثنایا علیہ کے مسوڑے بھی شامل ہیں اور رباعی کے مسوڑے بھی شامل ہیں۔ جو ابھی رباعی میں نے بتایا ثنایا کے ساتھ میں، اس کے مسوڑے ثنایا کے مسوڑے، زبان کا کنارہ، زبان کا کنارہ رباعی کے مسوڑوں سے ملے اور ثنایا کے مسوڑوں سے ملے تو را نکلے گا۔ را، کچھ لوگ پڑھتے ہیں رو، اور رو پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ را را، ہونٹ گول نہ ہو، را را۔ آگے آئیے تو فا کا مخرج، فا فا، یہ ثنایا علیہ ہے، یہ ان کا کنارہ ہے اور یہ نیچے کے ہونٹ کا تری کا حصہ ہے۔ یہ فا 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 فا، اس طریقے سے قوف، بڑا والا قوف، زبان کی جڑ، زبان کی جڑ اور اس کے برابر جو اوپر کا تالو ہے
یہ تالو کہلاتا ہے، زبان کی جڑ اور اس کے برابر اوپر کا تالو، یہاں سے قوف ادا ہوگا، قوف، زبان کی جڑ کو اپنی جگہ رکھیں گے، اس کے ساتھ میں جو اوپر تالو ہے یہ قوف کہلائے گا۔ پھر کاف، کاف، دیکھیے کتنا فرق ہے، منہ کی حیت بھی بدل جاتی ہے، ایک ہوا قوف، ایک ہوا کاف، زبان کی جڑ سے کچھ اوپر کا حصہ اور اس کے برابر وہی تالو جو بڑے قاف کے لیے تھے، وہاں سے کاف نکلے گا۔ ایسے ہی لام کا مخرج، لام کے مخرج میں زبان کا کنارہ دونوں زواحق سے ملے گا تو لام نکلے گا، زواحق یعنی روائی کے ساتھ میں جو دانت ہیں ان کے ساتھ لام کو پڑھتے وقت زبان کا کنارہ ملے گا تو لام نکلے گا، لام، لام سے نون پڑھیں گے، نون، 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 زبان کا کنارہ دونوں انیاب سے جب ملے، یعنی اس طرف بھی اور اس طرف بھی، تو لام کے بعد نون نکلے گا، نون، نون۔ اس طریقے سے واو، 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 واو کی ادائیگی بتا رہا ہوں، دونوں ہونٹ جب پورے نہ ملے یہ مخرج ہے، دونوں ہونٹ جب پورے نہ ملے یہ واو کا مخرج ہے، واو، واو، میم، با، میم، واو، اور فا، با، میم، واو اور فا، یہ چار حروف جن کا تعلق ہونٹوں سے ہے۔ تو میم کا مخرج کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کی خشکی کا حصہ، یعنی جو خشکی کا حصہ ہے، میم، با، میم، با کے لیے تری والا حصہ دونوں ہونٹوں کا اور میم کے لیے خشکی کا حصہ ہونٹوں والا استعمال ہوگا تو میم نکلے گا۔ اب آئیے ایک بار ان کی مشق کرتے ہیں۔ الف، با، تا، سا، میں نے صرف ان حروف کا مخرج آپ کے سامنے رکھا جن کو ہم پرسوں پڑھ چکے ہیں، البتہ مشق میں سبھی پڑھ رہا ہوں تاکہ آج سے ہی آپ مشق کریں۔ تا، سا، جیم، حا، خو، دال، ذال، را، زا، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طاء، ظاء، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ مکمل دیکھیں گے اور ہر حرف کو دھیان سے سنیں گے اور دیکھیں گے، کس طریقے سے ہر حرف کو ادا کرتے وقت منہ کی حیت بدلتی ہے، پر کے لیے پر والی حیت بنتی ہے اور باریک حرف کے لیے باریک والی حیت۔ چلیے آج اتنا ہی ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔